اگر آپ نماز پڑھتی ہیں لیکن اس کے ضروری مسائل نہیں جانتی تو کیا آپ کی نماز مکمل ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے ذریعے نماز، وضو، غسل، حیض اور نفاس کی دیگر ضروری مسائل بہت آسان انداز میں سیکھیں گے۔ یہ سیریز خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کہ بانی دعوت اسلامی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت اور لوگوں کو نماز، سنتوں اور اسلامی تعلیمات کی طرف لانے میں وقف کر دی ہے۔ ان کی کتب اور بیانات دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کا وزٹ کریں۔ ایک مکمل ویڈیو آپ کو امیر اہل سنت کے تعارف کے حوالے سے مل جائے گی۔ ہمارے اکابر علماء نے واضح فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علمی دین سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اپنے روزمرہ کے ضروری کام جیسے وضو، غسل، نماز اور روزہ درست طریقے سے ادا کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنے ضروری دینی مسائل نہیں جانتا تو یہ ایک بڑی کمی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس دینی مسائل سیکھنے کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے نمازی بھی نماز کی بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو سیکھنا فرض ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی ہے، جس میں اسلامی بہنوں کے لیے وہ تمام ضروری مسائل جمع کیے گئے ہیں جن کا سیکھنا ان کے لیے فرض ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہماری عبادات کو درست کرنے کا ایک مکمل گائیڈ ہے۔ پن چند اہم فقہی اصطلاحات، سمپل ایکسپلینیشن۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند اہم اصطلاحات سمجھ لیتے ہیں۔ فرض، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ہو۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، جیسے نمازی جنازہ وغیرہ۔ واجب، وہ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلیل ظنی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے نہ ہو، بلکہ احادیث احاد یا محض اقوال ائمہ سے ہو۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل جس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا ہو۔ مستحب وہ کہ شریعت کی نظر میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ حرام قطعی جس کی ممانعت دلیل قطعی سے لزوماً ثابت ہو، یہ فرض کا مقابل ہے۔ مکروہ تحریمی جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے۔ اصاعت وہ ممنوع شرعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں مگر اس کا کرنا برا ہے، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو تو ہمیں اس کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی اس سیریز کا مقصد ہے کہ ہم سب مل کر صحیح طریقہ سیکھیں۔ اس سیریز کو مکمل دیکھیں، شیئر کریں اور نیت کریں کہ جو سیکھیں گے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔